الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. اس سورہ کا نام سورۃ الواقعہ ہے. واقعہ وقع یقع معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پیش آیا. اسی مناسبت سے کہتے ہیں واقعہ ہوا، واقعہ سنائیں. کوئی واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرنا. واقع ہونا یا قائم ہونا یا ثابت ہونا. الواقعہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ ہے اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اسی لفظ واقعہ کو اس سورہ کا نام بنا دیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی دور کے درمیانی ایام اس سورہ کا نزول. اس سورہ کا مرکزی مضمون قیامت کا تذکرہ کرنا ہے، جزا اور سزا. اچھا عمل پر اچھا بدلہ، برے عمل پر عذاب، اس کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا ہے اور اس پر یقین کرنے کی تاکید کی. اس سورہ کے سلسلے میں کچھ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. عام طور سے اس سورہ کا نام سورۃ الغنا رکھا گیا. یہ مالداری کی سورہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس سورہ کو روزانہ پڑھے گا تو کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس روایت میں ہے کہ اس سورہ کو بچے کو یاد کرانا چاہیے. اس سورہ کی فضیلت پر جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، حد درجہ ضعیف، بلکہ بہت سے علماء اسے موضوع اور من گھڑت قرار دیا. قرآن مقدس سراپا فضیلت کی حامل کتاب ہے. اس کی ساری صورتوں کی الگ الگ فضیلتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب اللہ اس کے رسول نے کوئی فضیلت نہیں بیان کی ہے تو اپنی جانب سے اس کی کسی فضیلت کا اقرار کرنا اور اس کا بیان کرنا بھی درست نہیں ہے. عام طور سے جو مشہور ہے، جو انسان اس کی تلاوت کرے گا اور فقر فاقہ سے محفوظ رہے گا، یہ حدیث قابل اعتبار ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے، یعنی قیامت کا دن واقع ہو جائے. لیس لوقعتها کاذبہ، اس قیامت کے قائم ہونے میں کسی قسم کی کوئی بات جھوٹ نہیں، یعنی مبنی پر حقیقت یہ عقیدہ ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، قیامت کے دن ضرور آئے. خافضۃ رافعہ، قیامت کے دن کی دو کیفیت. ایک کیفیت یہ ہے خافضۃ، پست کر دینے والا یہ دن ہے. رافعۃ، اونچا کر دینے والا ہے. پست کرنے اونچا کرنے سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں کبھی کبھی کسی کا ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کسی نااہل انسان کو بھی ذلت و خواری سے نکالا جاتا اور اونچا عہدہ منصب عطا کر دیا. یا تو آنائی بن کا ثبوت ہوتا ہے، یا رشوت دینے کا نتیجہ ہوتا ہے، یا قرابت داری کی بات ہوتی ہے، یا بیجا سپورٹ کے سلسلے میں
اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی جو جس جگہ پہ لائق نہیں ہوتا اسے اس جگہ پہ بٹھا دیا ہے۔ تو اگر کوئی انسان دنیا میں ایسا تھا جسے بڑا اونچا مقام دیا گیا تھا، حالانکہ وہ اونچا مقام کے لائق نہیں تھا، تو کل قیامت کے دن اس اونچے انسان کو نیچا کر دیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ کسی عہدہ منصب کے لائق ہو، لیکن حسد کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، یا اس کے پاس پیسہ نہ ہونے کے نتیجے میں، یا سپورٹر کی کثرت تعداد نہ ہونے کی وجہ سے اسے وہ عہدہ نہیں ملتا، نیچے گرا دیا۔ ایسا انسان جب کل قیامت کے دن آئے گا، اس کی جو اصلی پوزیشن ہوگی وہی اسے عطا کی جائے گی۔ یعنی دنیا میں اگرچہ وہ نیچا تھا، لیکن عقیدہ اور اچھے اعمال کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت و لیاقت کی بنیاد پر یہ انسان اونچائی کے مستحق و حقدار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچا کرے۔ اسی مناسبت سے قیامت کی صفت بیان کی گئی، خافضۃ الرافعہ، یہ نیچا کر دینے والا دن ہے اور یہ اونچا کر دینے والا ہے۔ عام مفہوم یہ ہوگا، اچھے انسان کو اونچا مقام دیا جائے گا، یعنی جنت کے بالا خانوں میں انہیں بہترین مقام عطا کیا جائے گا، اور بری حرکتیں کرنے والے انسانوں کو نیچا درجہ دیا جائے گا، یعنی جہنم کے گڈھے میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو قیامت کے ناموں میں سے یا قیامت کے دن ہونے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، خافضۃ الرافعہ، نیچے کر دینے والا دن ہے اور اونچا کر دینے والا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو زبردست جھجوڑ دیا جائے۔ قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کا ہلکا سا نقشہ ہے۔ زمین کو جب جھجوڑا جائے گا تو اس پر زبردست زلزلہ کی کیفیت پیدا ہو، پھر وہ تہمارا ہو، زمین کے اندر کی چیزیں، اس کے خزانے، چاہے مردہ کی شکل میں ہو یا اور کسی صورت میں، سب کو زمین باہر کر دے۔ اس کی تفصیل پڑھنا ہو تو سورہ زلزال میں پڑھنی، اذا زلزلت الارض زلزالہا وبست الجبال بسا، اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ زمین پہ زلزلہ ہوگا، اس کے اندر کے دفینے اور خزینے یا خزانے نکال کے باہر کر دیے۔ پہاڑ جو زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے کھوٹا اور کھمبے کے طور پر اللہ نے گاڑ رکھا ہے، اس پہاڑ کی حیثیت اور پوزیشن یہ ہوگی کہ بالکل وہ ریزہ ریزہ، ٹکڑا ٹکڑا، چورا چورا ہو جائے، یعنی بھسم ہو جائے۔ اس پہاڑ کی سلامت و سختی باقی نہیں رہے گی، بلکہ ایسا لگتا ہے جس طرح پہاڑ وہ ریت ہے، بالو کا ریت ہے، تو کسی طرح ہے۔ اسی قرآن نے کہا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور جب پہاڑ کو ریزہ ریزہ، چورا چورا کر دیا جائے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہوگا، اس کو مثال سے سمجھایا گیا، تو وہ ہو جائے گا گرد و غبار جو منتشر اور پراگندہ، جیسے معمولی ساما کا جھونکا لگے، گرد اڑ کے ادھر سے ادھر چلے جائے۔ تو پہاڑ اتنا مضبوط تھا جو زمین کو روک کے رکھے ہوا، ڈبا ڈول نہ ہونے پائے، اس سے حفاظت کرنے کے لیے پہاڑ کی کھونٹی اور میخیں اس کے اندر گاڑی گئی تھی۔ لیکن کل قیامت کے دن اس پہاڑ کی حیثیت ایسی ہوگی، وہ چورا چورا ہو کر گرد و غبار کی شکل اختیار کر لے گا، منبثہ جنہیں اڑا دیا جائے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اسی دھرتی پر، اسی روئے زمین پر قیامت قائم، کب سے دنیا ہے اور
کب تک رہے گی اللہ کو معلوم. سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا, زندہ کیا جائے گا. اس کے لیے سمندروں میں بھڑکاؤ پیدا کیا جائے, اس کے سب پانی بال ہے. دوسری بات, زمین پہ زلزلہ ہوگا, اس کی کیفیت بدلے. تیسری چیز, پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ اور چولا چولا ہو جائے. تو سمندر کے پانیوں کے بہاؤ کے نتیجے میں یہ گردوں کو بعد سمندر کے خالی حصے کو بھر دے اور پوری سرزمین قاعن صفصفا بالکل ہموار مسطح زمین بن جائے. اور پھر اس پر قیامت کا وقوع ہوگا. قیامت وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, اور تم اس دن 3 گروہوں میں پڑ جاؤ. انسان کی 3 قسمیں بتلائی گئی, 3 گروپ میں اور 3 گروہ میں لوگ پڑ جائیں. 2 گروہ اچھا کا اور 1 گروہ خراب. آگے اس کی تفسیر ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تم ہو جاؤ گے 3 جماعتیں, 3 گروہ. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, ایک گروہ دائیں ہاتھ والا ہو. مراد وہ گروہ جس کے نام اعمال کو ان کے دائیں ہاتھ میں عطا کیا ہے. مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, کیا اچھی شان ہوگی دائیں والوں, یعنی جس انسان کو نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کی شان اچھی ہوگی, ان کا حال اچھا ہوگا. ایک گروہ تو یہ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والوں. مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, کیا یہ برا حال ہوگا برے ہاتھ والوں. مراد جن کا نام اعمال پیر کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا, ان کا حال خراب ہوگا. جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حال بڑا اچھا ہوگا, وہ خوش و خرم ہوگا, اپنے گھر والوں سے ملے گا, دوست احباب سے ملے گا, کہے گا امقرب فی اللہ بیا انی ظننت انی ملاق نظام, یہ میرا رزلٹ پڑھ لو, میں نے گمان رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں گا تو اللہ ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کرے گا. کہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملا ہے, آپ اسے دیں. جرجو الی اہل مسورہ قرآن کہے گا کہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش و خرم لوٹے. البتہ جس انسان کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ کے پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا تو بڑا بدحال ہوگا, پراگندہ ہاتھ. وہ بار بار تمنا کرے گا یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش کہ میری موت آئے. یعنی وہاں پھر موت کی تمنا کریں گے, اب ختم ہو جاتے, مٹی مل جاتے, نسیہ منسیہ ہو جاتے, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کسی قسم کا سوال جواب کرنے کی نوبت نہیں آتی, کیا اچھا ہوتا. بار بار موت کو پکارا. ایک گروہ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ ملے گا وہ خوش و خرم ہوگا, اس کا مزاج بخیر ہوگا, وہ دوست احباب سے ملے گا, اپنے گھر والوں سے ملاقات بھی کرے گا اور آرام و سکون سے رہے گا. وہ گروہ جس کے دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں نام اعمال لیا جائے گا, یہ گروہ بڑا برا حال میں ہوگا, پراگندہ حال ہوگا, پریشانی سے دوچار ہوگا, منہ چھپائے پھرے گا, کسی کے سامنے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ موت کی تمنا کرے گا کہ ختم ہو جائے تو زیادہ اچھا. والسابقون الاول والسابقون السابقون, تیسرا گروہ سبقت کرنے والا تو سبقت ہی کرنے والا ہے. اولئک المقربون, یہ اللہ کے مقرب بندے. تیسرا گروہ کا نام کیا ہے؟
والسابقون، سبقت کرنے والے، اچھائی میں سبقت کرنے والے۔ اچھے انسان کی وہاں دو قسم ہوگی، ایک عام معمول کے مطابق ایمان لانے والے عمل صالح کرنے والے ہیں، وہ اپنے عمل صالح کے نتیجے میں جنت میں جائیں گے، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ہر اچھی چیز میں ایک دوسرے سے جذبہ مسابقت کے ساتھ آگے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہو۔ تو کہا ایسا کرو جن کو السابقون کہا تھا، ہر اچھے کام میں سبقت کرنے والے۔ قرآن نے کہا والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے، کہتے ہیں فلاں آدمی تو فلاں آدمی ہی ہے، یہ اس کی تعریف کی آتی ہے، وہ اچھا انسان تو اچھا ہی انسان۔ اسی انداز سے کہا گیا اچھے اعمال میں، اچھے عقیدے میں، اچھے اخلاق میں، اچھے برتاؤ میں سبقت کرنے والے ہیں تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، ان کا پوچھنا ہے۔ پھر قرآن نے کہا اولئک المقربون، یہ قربت والے اللہ کے مقرب بندہ ہے، اللہ کے نزدیک رہنے یا اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے والے۔ تو جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی قربت عبادات کے ذریعے سے، حقوق و معاملات کی ادائیگی کے ذریعے سے، اچھے عقائد کے ذریعے سے حاصل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا بڑا درجہ ہے۔ اس سلسلے میں مزید کچھ وضاحتیں آگے آ رہی ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کی نوازشیں ملیں گی اور کیسے عنایات اور تحفے تحائف انہیں عطا کی جائیں گے، اس کا ہلکا سا تذکرہ آگے کیا ہے۔ فی جنات النعیم، یہ سبقت کرنے والے لوگ نعمتوں بھرے جنت میں ہوں گے، ایسی جنت جس میں نعمت ہی نعمت، آرام و سکون کا سارا سامان وہاں پہنچ جائے، یہ لوگ اس پہ رہیں۔ سلۃ من الاولین، یہ پہلوں میں سے بڑی جماعت، وقلیل من الآخرین، اور بعد میں آنے والوں میں سے کچھ لوگ، بعد میں آنے والوں میں تھوڑی جماعت۔ سبقت کرنے والے انسانوں میں پھر دو چیز بتلائے، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے انسانوں میں سے جو لوگ پہلے گزر چکے، اسلاف میں سے زیادہ تعداد میں سبقت کرنے والے، اور بعد میں جو لوگ آئیں گے سبقت کرنے والوں میں تھوڑے لوگ، بڑی تعداد پہلے زمانے کے لوگوں کو ہوگی، بعد والوں میں سبقت کرنے والوں کی تعداد تھوڑی سی۔ جیسے صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، ائمہ محدثین و مجتہدین کا زمانہ ہے، یا اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، اور عقیدہ اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کا جذبہ ان کے اندر زیادہ تھا۔ تو سبقت کرنے والوں میں بڑی تعداد پہلے لوگوں کی ہوگی، اور سبقت کرنے والوں میں کم تعداد بعد کے لوگ۔ جیسے جیسا دور گزرتا جائے گا اچھوں کی کمی ہوتی جائے گی، منافقت اور اس قسم کی چیزیں عام طور سے زیادہ پائی جاتی ہے شروع دور کے بالمقابل بعد کے زمانے۔ صحابہ سب کے سب سبقت کرنے والے، ان صحابہ میں بھی جو لوگ ایمان فتح مکہ سے پہلے لائے، جو لوگ ایمان فتح مکہ کے بعد لائے، ان میں بھی درجات الگ ہے۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ ایک الگ مقام ہے، فتح مکہ سے پہلے کا مقام الگ ہے، فتح مکہ کے بعد کے زمانے کا مقام الگ ہے، لیکن وہ بعد کے لوگوں کے بالمقابل زیادہ سبقت کرنے والے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کو اس طرح بیان فرمایا، اسے یاد رکھیے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ تو میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تین زمانوں کی خیریت کا، اچھے عقیدہ اور نظریے پر ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ بعض لوگوں نے کہا تابعی کا زمانہ، تابعی کا زمانہ اور تبع تابعی کا زمانہ۔ مراد کیا ہوگا؟ یہ لوگ در حقیقت
جو ایمان لانے والے ہیں، لیکن اس میں سبقت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، جو نفاق سے بری ہے، جو کاہلی اور سستی سے دور ہے، اچھے اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ رہا معاملہ جو امت کے بعد کا دور ہے، تبع تابعین کے بعد ابھی کا دور اور قیامت تک کا جو دور آئے گا، ان میں بھی سبقت کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن ان کی تعداد کم ہوگی۔ پہلے لوگوں میں سبقت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ خرابیاں وہاں کم پائی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں سبقت کرنے والوں کی تعداد کم ہے، اس لیے کہ خرابیاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ فرمایا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ مقربین بندہ جنہیں سابقون کہا گیا، جنہیں نعمتوں بھری جنت میں جگہ دیا جائے گا بطور خاص، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ پہلوں میں سے بڑی تعداد سبقت کرنے والوں کی ہوگی اور بعد والوں میں کم تعداد سبقت کرنے والوں کی۔ علی سرر موضونہ، یہ جنت کے باغات میں جب آرام فرما ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا تذکرہ قرآن کرتے پھر کہتا ہے علی سرر موضونہ، سری تخت، موضونہ ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے، مرصع آراستہ اور پیراستہ خوشنما تخت پر بیٹھے ہو، متکئین علیہا متقابلین، ان تختوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے، آمنے سامنے بیٹھے ٹیک لگائے۔ آمنے سامنے کا تذکرہ قرآن نے بطور خاص کیا ہے۔ انسان جب آرام کرتا ہے، ٹیک لگاتا ہے، اپنی اپنی سہولت کے مطابق گودگی اور مسند تیار کرتا ہے اور مختلف قسم کی بہترین سے بہترین کرسیاں لگاتا ہے، لیکن ایک عام مجمع ہو، کچھ لوگوں کا منہ ادھر ہوگا، کچھ لوگوں کا منہ ادھر ہوگا، جب ملنا چاہے تو منہ گھما لے۔ کہاں جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں بطور خاص جو مقربین اللہ کی جنت میں نعمتوں سے سرشار ہوں گے، وہ وہاں میں ایک دوسرے سے آمنا سامنا کر کے بیٹھے ہوں، کسی میں کسی کے خلاف رنجش نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، عداوت نہیں ہوگی، بلکہ آمنے سامنے بیٹھے باتیں کریں گے اور آرام سے ٹیک لگائے ہوئے موج مستی کی زندگی گزاریں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر پیش ہوں گے، گردش کریں گے، گھومیں گے، آنا جانا کریں گے، لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں۔ اس کو غلمان سے تعبیر قرآن نے کیا ہے، ولدان بھی کہا، غلمان بھی کہا، نوخیز اور نوعمر لڑکے خدمت کرنے کے لیے باضابطہ ان کے سامنے آئیں گے۔ وہ لڑکا کبھی کنٹھا نہیں ہوگا، وہ لڑکا ہی رہے۔ پھر اس کی صفت بیان کی گئی، شادی کے کھڑا گے، گردش کریں گے، آنا جانا کس چیز کے ساتھ کریں گے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یہ ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گھومیں گے پھریں گے، بِأَكْوَابٍ پیالے لیے، وَأَبَارِيقَ جگ اور مگ لیے ہوئے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اور شراب کا بہتی شراب سے بھرا ہوا جام لیے۔ انسان جب فارغ البال ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، دوست احباب کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کھانے پینے کا بہترین نظر کرتا ہے، مختلف قسم کی مشروبات کا استعمال کرتا ہے، اگر مجلس خراب ہو تو شراب وغیرہ کا دور بھی چلاتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی گویا وہ دنیا میں جنت کا نظارہ دیکھتا ہے۔ اچھے لوگ اچھے انداز سے رہتے ہیں تو کہا جنتی انسان کو بھی یہ سہولیات فراہم کی جائے گی، ان کے سامنے پیش ہوں گے وہ نوجوان نوخیز نوعمر خوبصورت لڑکے جو انہیں شراب کا جام، جو بہترین شراب ہے، ایسا نہیں تھوڑا سا پیا ختم ہو گیا، وہ شراب کی نہریں جاری ہوں، وہاں سے کٹورے اور گلاس بھر کر جگ لا کر آپ کے سامنے رکھے، جتنا پینا بھی
سے قرآن نے کیا کہا؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، پیالوں کے ساتھ، جگوں اور مگوں کے ساتھ، اور بہتی شراب کے چشمے سے چھلکتا ہوا جام کے ساتھ۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ دنیا میں آدمی شراب پیتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، سر چکراتا ہے، اور پھر اس کے بعد اور فور پکنا شروع کرتا ہے کہ اس کے اندر خلل ہو جاتا ہے، دماغی خلل ہوتا، جس میں کیا آدھا جوارے کام نہیں کرتے، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ تراتا ہوا، ہلتا ہوا، ادھر ادھر ہوتا ہوا کسی طرح جاتا، کبھی نالی میں پڑا رہتا، کتے اس کے کانے میں جا کرتے ہیں اور اسی میں اس کو مزہ کرتا ہے۔ لیکن لا يصدعون عنها، اس شراب کے پینے سے جنتی انسان کے سر میں درد نہیں ہوگا، ولا ينزفون، نہ اس کے دماغ میں کسی قسم کا خلل ہوگا، نہ سر میں درد ہوگا نہ دماغ میں خلل ہوگا، یعنی اس کے اعضاء و جوارح صحیح سالم رہیں گے، اس کے پینے سے نقصان نہیں ہوگا، وہ بلکہ نشاط اور چستی اس کے اندر پیدا ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، یہ تو پینے کا سامان ہوا، کھانے کے لیے مختلف قسم کے میوہ جات، پھل فروٹ ہوں گے، مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو اس کے پسند کے مطابق، ایسا نہیں کہ آپ کی چاہت نہیں دے دیا، جیسی چاہت ہوگی جو پسند ہوگا اسی انداز کے فروٹ آپ کے پاس رکھے ہیں۔ کہاں وَاللَّحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنت میں گوشت کا بھی نظم ہوگا، انتظام ہوگا گوشت کا، وہ بھی، اور پرندے کا گوشت جو ان کا مرغوب ہوگا۔ انسان دنیا میں پرندہ گوشت کھائے نہ کھائے، لیکن جنت میں بڑی چاہت اور بڑی رغبت کے ساتھ پرندوں گوشت کھائے۔ قرآن نے کہا وَلَحْمِ طَيْرٍ، پرندوں کا گوشت ہوگا، مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو اس کی نگاہ میں مرغوب ہوگا، اس کی بڑی اشتہا اور خواہش ہوگی اور چاہت ہوگی۔ بہور عید، اور ساتھ رہنے والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں بھی ہوں، جن کو قرآن نے حور عین سے تعبیر کیا۔ جنتی خوبصورت عورتیں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں، کامثال اللؤلؤ المکنون، اس کی مثال کیا ہے؟ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی۔ موتی ایک تو ویسی خوشنما، پھر اگر اسے حفاظت سے رکھا جائے اس کی خوشنمائی برقرار رہتی۔ کسی بھی چیز کو لیجیے اور ویسے فضا میں چھوڑ دیجیے، اس میں دھوپ بھی لگے، اس میں بارش کے قطرات بھی لگے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن اگر اسی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے وہ چیز محفوظ رہتی ہے۔ کہا یہ جنتی عورتیں باضابطہ کامثال اللؤلؤ المکنون، پوشیدہ، محفوظ، حفاظت سے رکھے ہوئے موتی کی طرح۔ آدمی چھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کا اثر پڑتا ہے، آب و ہوا کی وجہ سے اس کے رنگ خراب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ رحمٰن میں بات آ چکی ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس جنتی خاتون کو، حور عین کو، اس سے پہلے نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، یعنی بالکل باگرا محفوظ حفاظت سے رکھی ہوئی یہ عورتیں آپ کے لیے تیار ہے۔ وہ آپ ہی کو ملے گی، جو آپ کو ملے گی اس پر کسی کی غلط نگاہ نہیں پڑی ہوگی، وہ ویسے بے پردہ نہیں ہوگی، اس کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہوگا، پہلی بار آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، آپ ہی اسے چھوئے۔ جزاء بما كانوا يعملون، قرآن نے کہا یہ بدلہ ہے ان کے عمل کا۔ انسان جنت میں جاتا ہے عقیدہ اعمال کی بنیاد پر،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے بہت سی خصوصی نوازشات سے نوازے گا. یہ سب چیزیں انسان کے اعمال کے بدلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیے جائیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہ کی. انسان جب شراب پیتا ہے اور فون بکنا شروع کرتا ہے, ماں بہن ایک کر دیتا ہے, گالی گلوچ کرنا شروع کرتا ہے, اس کی زبان بدل جاتی ہے. اچھا انسان پی لیتا ہے, واپس سے باہر ہو جاتا ہے, اس کی سوچ میں خلل پیدا ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا بکنا شروع ہوتا ہے. کیا جنتی شراب کے پینے کے بعد نہ انسان کے سر میں درد ہوگا, نہ اس کے دماغ میں خلل ہوگا, نہ اس کی زبان سے اور بھول کی باتیں نکلے گی, نہ اس مجمع میں کسی کو الفاظ اور الٹی سیدھی باتیں سنائی دیں. تو پاک باز ماحول. الا قیلا سلاما سلاما. ہاں وہاں لوگ سلام سلام کی بات ہی سنیں. جب جنتی انسان ابھی جنت میں پہنچائے گی نہیں کہ فرشتوں کی جانب سے سلامتی کی دعائیں ملنا شروع ہو جائے. پھر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو سلامتی کی ایک دوسرے کو دعائیں تحیہ اور سلام کے ذریعے سے انسان مبارکبادی پیش کرے. گویا جنت کا ماحول بڑا پرسکون اور بڑا عمدہ ماحول ہوگا, جس میں خرابی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, اچھائی اچھائی, جس میں گالی گلوچ نہیں ہے, جس میں لعن طعن نہیں ہے, جس میں درد کھلوپن نہیں ہے, جس میں کنارہ کشی نہیں ہے, جس میں حسد و بغض اناد و دشمنی نہیں ہے, بلکہ ماحول بڑا وہاں خوشگوار ہوگا, آرام و سکون کے ساتھ رہیں گے. سکون و آرام کے جتنے اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں وہ سارے وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جمع ہو. یہ ہے جنتی ماحول. یہ بطور خاص ان جنتیوں کو یہ چیزیں میسر ہوں گی جو السابقون الاولون ہیں, جو ایمان میں, عقیدے میں, اعمال میں, اخلاق میں, کردار میں سبقت کرنے والے ہیں, چاہے پہلے دور کے لوگ ہوں چاہے بعد کے دور کے لوگ ہوں. پہلے والے لوگ زیادہ سبقت کرنے والے ہوں گے اور بعد والے میں سبقت کرنے والوں کی تعداد کم ہوگی, لیکن اس کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مقام ادا کیا ہے کہ نعمتوں بھری جنت میں سے ڈالا جائے گا اور آرام و سکون کے سارے اسباب وسائل میں مہیا کر دیا. اللہ اسباب رہے, اللہ العالمین ہم مسلمانوں کو ان نعمتوں سے نوازے اور ہمیں بھی السابقون کی جماعت میں داخل فرمائے. قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.